گھر کے برآمدوں، کھڑکیوں اور دروازوں میں سے مردوں کی آمد و رفت والی گلیوں اور بازاروں کے مناظر دیکھنے والی اور انٹرنیٹ پر نامحرم لڑکوں کو دیکھنے والی بہنیں غیر مردوں کو دیکھنے سے متعلق ایک عبرت آموز روایت ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر تھیں کہ ایک نابینا صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ان سے پردہ کر لو۔ یعنی اللہ کے پیارے حبیب اپنی دونوں ازواج مطہرات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ دونوں ان نابینا صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم سے پردہ کر لو۔ تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھتی؟ صحابیات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک پرچہ دینا چاہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ کھینچ لیا اور پرچہ ہاتھ میں نہ لیا، اور چونکہ پرچہ والے ہاتھ کی انگلیوں پر نظر پڑ گئی تھی اس لیے فرمایا کہ میں نہیں جانتا یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کی سفیدی کو مہندی سے بدل دیتی۔ اس حدیث پاک سے دو اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ صحابی عورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں پرچہ دینا چاہا تو پردے کے پیچھے سے پرچہ دینے کا ارادہ کیا، اور اس صورت میں بھی تھوڑا سا ہاتھ ظاہر کیا جس سے یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا، کیونکہ اگر ہاتھ کا زیادہ حصہ پردے کے اس طرف چلا جاتا تو چوڑی وغیرہ سے یا زنانہ کپڑے کی آستین وغیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ یہ کس کا ہاتھ ہے۔ دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے دینی باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں نہ کوئی نیک ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ بھی بزرگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بھی صحابی خاتون نے پردے کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں پرچہ دینے کی جرات کی، مگر آج کل کے ذہین اور حد سے زیادہ باشعور مسلمان ارشاد فرماتے ہیں کہ جی اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے، برقع چادر سے کیا فرق پڑتا ہے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ جی بس نیت صاف ہونی چاہیے، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے، ظاہر سے کیا ہوتا ہے۔ انسان کی اگر نیت اور دل صاف ہو تو لباس و پوشاک سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں عقل کے ان دیوتاؤں سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی کی نیت صاف ہو سکتی تھی؟ کیا صحابہ و صحابیات سے بڑھ کر بھی کسی کا کردار بے داغ ہو سکتا تھا؟ ذرا غور کیجئے، میں دوبارہ ان عقل کے دیوتاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی کی نیت
صاف ہو سکتی ہے؟ کیا صحابہ و صحابیات سے بڑھ کر بھی کسی کا کردار بے داغ ہو سکتا ہے؟ مگر پھر بھی صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ فرمایا کرتی تھی۔ کیا اس لیے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں فرق تھا، یا اس لیے کہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ ان صحابیات کو اپنی نیتوں میں شک تھا، یا اس لیے کہ پردے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس کو ماننا صرف انہی مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، ہم آج کے مسلمان اس سے ماورا ہیں؟ دوسری چیز جو حدیث بالا سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے ہاتھوں اور ناخنوں میں مہندی لگائے رکھنا چاہیے۔ حج میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ سفر حج میں ہمارے قریب سے حاجی لوگ گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھیں۔ چونکہ احرام میں عورت کو منہ پر کپڑا لٹکانا منع ہے، اس لیے ہمارے چہرے کھلے ہوئے تھے، اور چونکہ پردہ کرنا حج میں بھی لازم ہے، اس لیے جب حاجی لوگ ہمارے برابر سے گزرتے تو ہم بڑی سی چادر کو سر سے گرا کر چہرے کے سامنے لٹکا لیتے، اور جب حاجی لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم لوگ چہرہ کھول لیتے۔ اس حدیث مبارکہ کو دوبارہ سماعت فرمائیے۔ بیان فرمانے والی کون ہے؟ ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی میں قرآن کی آیات لے کر جبرائیل امین تشریف لائے۔ وہ فرماتی ہیں کہ سفر حج میں ہمارے قریب سے حاجی لوگ گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھیں۔ چونکہ احرام میں عورت کو منہ پر کپڑا لٹکانا منع ہے، اس لیے ہمارے چہرے کھلے ہوئے تھے، اور چونکہ پردہ کرنا حج میں بھی لازم ہے، اس لیے جب حاجی لوگ ہمارے برابر سے گزرتے تو ہم بڑی سی چادر کو سر سے گرا کر چہرے کے سامنے لٹکا لیتے، اور جب حاجی لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم لوگ چہرہ کھول لیتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ نامحرم سے چہرے کا چھپانا واجب ہے۔ اگر نامحرموں سے چہرہ چھپانا لازم نہ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابی عورتیں حاجی لوگوں سے چہرے چھپانے کا اہتمام کیوں کرتی؟ صحابیات میں پردہ پر استقامت۔ باحیا خواتین خواہ کچھ بھی ہو جائے بے پردگی نہیں کیا کرتی، جیسا کہ سیدنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کیے، منہ پر نقاب ڈالے، اپنے شہید بیٹے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ کسی نے کہا آپ اس حالت میں بیٹے کی معلومات حاصل کرنے آئی ہیں کہ آپ کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگیں اگر میرا بیٹا جاتا رہا تو کیا ہوا، میری حیا تو نہیں گئی؟ کیا فرمایا ان صحابیہ نے جو اپنے شہید بیٹے کی معلومات لینے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب کے بارگاہ میں حاضر ہوئی تھیں کہ اگر میرا بیٹا جاتا رہا تو کیا ہوا، میری حیا تو نہیں گئی؟ اس حکایت سے ہماری وہ بہنیں درس عبرت حاصل کریں کہ جو بے پردگی کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے کیا کروں، میں تو بیوہ ہوں۔ کوئی کہتی ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دفتر میں غیر مردوں کے ساتھ نوکری کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ حصول معاش کے لیے کوئی گھریلو کسب بھی ممکن ہے، لیکن اپنے آباء کی سوچ کہاں سے لائیں؟ کیا پہلے کی باپردہ خواتین بیوہ نہیں ہوتی تھیں؟
ان پر مصیبتیں نہیں پڑتی تھیں؟ کیا اسیران کربلا رضی اللہ تعالی عنہمات پر آفتوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹے تھے؟ کیا معاذ اللہ کربلا والی عزت مآب بیبیوں نے پردہ ترک کیا تھا؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر مہربانی فرما کر اپنی ناتوانی پر ترس کھائیے اور اپنے کمزور وجود کو قبر و جہنم کے عذاب سے بچانے کی خاطر پردہ اختیار فرمائیے۔ برائے مہربانی اپنی ناتوانی پر ترس کھائیے اور اپنے کمزور وجود کو قبر و جہنم کے عذاب سے بچانے کی خاطر پردہ اختیار فرمائیے۔ خدا کی قسم بے پردگی چھوٹی مصیبت نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پھنسا کر رکھتے، والعیاذ باللہ تعالی۔